الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کہا گیا پچھلی آیت کریمہ میں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر وہ اگر آپ کی بات نہ مانیں، فعالم کتابیں آئیں ان کے پاس، پیغمبر آئے اور انہوں نے جب قرآن آ گیا آپ کی بات نہ مانیں، فعالم پھر یہ جان رکھیں، پھر یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں انما یتبعون اہواہم کہ وہ دین کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ امن اضلوا، اور کون اس سے بڑا گمراہ ہوگا، ممن اتبع ہواہ، جس نے اتباع کی، جس نے پیروی کی، اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی پیروی کی، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ دیکھیں، جس نے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد بھی ہمیں بتا دیا گیا، ہمیں بتا دیا گیا کس لیے پیدا کیا ہے۔ ما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت ہو جاتی ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتی، وہ چیز جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس راستے کے اوپر نہیں چلیں گے تو اللہ کا راستہ ہمیں کس نے سمجھایا؟ آ کے اللہ کے رسول نے۔ اللہ نے اپنا ٹرینر بھیجا، اللہ نے اپنا نبی بھیجا، اور پھر ساتھ ایک مینول، ایک کتابچہ قرآن کی شکل میں دے کے بھیجا کہ یہ ہے وہ چیز جو جا کے تم نے بتانی ہے ان کو۔ تو اگر وہ اس کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کو مانیں گے، ہم بھی اپنی اب جو بھی ہے، ہم بھی اپنی جو ہے وہ اپنا وہ، اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کے مطابق دین کو چلائیں گے، جیسے معاذ اللہ اس وقت ہم چلا رہے ہیں، اس وقت ہم دین کے پیچھے نہیں چل رہے، دین کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ دین کا حصہ ہو جائے، اور یہی خواہشاتیں ہوتی ہیں، یہی نفس ہوتا ہے، اسی کو اہوا کہا گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پھر ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ان کے لیے کیا کیا ہم نے؟ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ وصلنا توصیل، ان سے جس کا معنی ہوتا ہے کھول کے بیان کرنا، تفصیل سے بیان کرنا، ایک سے دوسری پہ در پہ جو ہے وہ آیات بھیجنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بینا کہا ہے، بینا کے کھول کے بیان کرنا، روشن بیان کرنا، اور بلا شبہ تفصیل سے بات کی ہم نے ان کے لیے۔ قول قرآن، بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم احکام نازل کیے وہ تفصیل وار ہیں، کہ ایک آیت اگر جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہی، دوسری آیت اس کو کھول کے جو ہے وہ دے دیتی ہے۔ اسی طرح کتابیں بھی جو ہیں وہ آئیں، کہ پہلے جو ہے وہ توریت آئی، انجیل آئی، پھر اس کے بعد قرآن آئی۔ اللہ نے کسی وقت اپنی مخلوق کو جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا کہ ان کے پاس کوئی علم والا نہ ہو، کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو۔ لعلہم، کس لیے؟ یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ ہمارے پاس بھی جو قرآن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 1450 سال پہلے جو ہے وہ جس شکل میں نازل ہوئی تھی، آج بھی ویسی کی ویسی ہے۔ کس لیے ہے؟ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیں، کسی بھی راہ پہ چلنے چاہیے، قرآن ہمیں جو ہے وہ نشان ہمارے لیے رہبر کا کام کرتا ہے، ہمارے لیے اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے جس راستے پہ چلنے کا وہ حکم دیتا ہے کہ اس راہ پہ چلنا ہے تمہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ ہم نے اپنے تئیں اگر کوئی چیز گھڑ رکھی ہے تو یہ وہی بات ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، ہم کسی اور کے پیچھے نہیں چلتے۔ اور بلا شبہ لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں پہ قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا۔ وصلنا توصیل، ان سے پہ در پہ تفصیل کے ساتھ کھول کے، لہم القول، اور لیے ان کے جو ہے وہ بات کیا؟ قرآن۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکیں، وہ ہدایت پا سکیں، اس راہ کو جو ہے وہ ڈھونڈ سکیں۔ الذین، اب یہاں پہ جو ہے وہ بات ہوگی ان لوگوں کی، یہ جو لوگ تھے جن لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہ تو ایک سائیڈ تھی لوگوں کی، اب دوسری طرف وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو پہلے ہی حق کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر سچائی آپ کے سامنے ہے،
آپ اس سچائی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں کسی اور بات سے، تو وہ زیادہ سچی ہوگی تو بعد مقابلہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سچائی کا مقابلہ جو ہے وہ اپنے ایویں تئیں بیان کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو جٹلا سکیں۔ تو سچائی کا مقابلہ اس سے بڑی سچائی ہوگی تو پھر ہی ہو سکتی ہے، اور سچائی اگر قرآن کی طرف سے ہے تو اس کے اوپر اور کوئی بات جو ہے وہ کہیں سے ہو نہیں سکتی۔ ہاں، کچھ باتیں ایسی تھیں جو انجیل میں تھیں، جو توریت میں تھیں، اور ان لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے رہے اور حق کی تلاش کرتے رہے، اور جیسے ہی حق ان کے سامنے نظر آیا فوراً سے پہلے لپک کے جو ہے اس کو پکڑ لیا۔ کتنے یہود کے علماء تھے جو توریت کی جو ہے وہ اصل روح کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، بے چین رہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس وقت تک، کیونکہ توریت تحریف ہو چکی ہوئی تھی، اس میں امینڈمنٹ ڈیلیشنز جو ہیں وہ آ چکی ہوئی تھیں، اپنے مرضی کی جو ہے وہ چیزیں اس میں انسرٹ کی جا چکی ہوئی تھیں، تو وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کی حق کی تلاش ہو، ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے۔ اس میں وہ نشانیاں بھی پاتے تھے کہ ایک نبی آنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ جیسے ہی اللہ کا قرآن اترا، اللہ کا کلام اترا، جیسے ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، لپک کر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ کا جو ہے وہ پلو پکڑ لیا۔ ان علماء میں سے جو ہے وہ سب سے نمایاں نام ہمیں نظر آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ خوشخبری پاتے تھے جیسے ہی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، مل کے جو ہے وہ نشانیوں کے مطابق پہچانا، اور پہچان کے جو ہے ایمان لے۔ الذین، وہ لوگ کے آتیناہم، آتینا عطا، یہ لفظ جو ہے وہ تین لفظ ہیں، عطا، نا اور ہم۔ عطا کا معنی دینا، نا ہم نے، ہم ان کو، الذین آتیناہم، وہ لوگ کے جنہیں دی ہم نے، الکتاب، کتاب، من قبل ہی، اس سے پہلے کس سے پہلے؟ اس قرآن سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، ہم وہ بہی، اس کے اوپر، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی اس کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب یتلا، تلاوت ان سے وہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ حبشہ سے ایک وفد آیا، کچھ 40 لوگ تھے، ایک روایت میں لکھا ہوا ہے، ایک روایت میں 80 لکھا ہے، ایک میں 70 بھی لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی دو تھیمز ہیں کہ ایک، جس وقت نجاشی کے دربار سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واپس آئے اپنے وفد کے ساتھ، تو کچھ عیسائیوں نے کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، راستے میں سمندر میں ان کی خدمت بھی کریں گے اور جا کے جو ہے وہ اللہ کا کلام بھی اور اللہ کا پیغام بھی سنیں گے۔ آئے اور پھر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت بھی کی، اور ہجرت کرنے کے بعد جس وقت دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر بڑی محتاجی ہے تو اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمیں اجازت دیں، ہمارے مال وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم جائیں اور اپنے مال لے کے ان محتاجوں کے اوپر، ان مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ کریں۔ ایک وہ وفد تھا، اس کے ایک کہا گیا، اور ایک دوسرا یہ کہ ایک وفد آیا، اور وفد آ کے جو ہے انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ آپ خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ان کے سامنے، یہ جو کہا جاتا ہے نا، کہا گیا وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئیں۔ انہوں نے اس وقت حق ان کے سامنے کھل گیا، جس حق کی تلاش میں تھے وہ ان کے سامنے آ گیا، فوراً وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ اتباع کی، بیعت کی، اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر جب وہ وفد اٹھا، اسی اسلام میں ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ہے وہ دائیں بائیں بیٹھے جو ہے وہ سن رہے تھے یہ سارا کچھ۔ ابو جہل اور ساتھی جس وقت یہ وفد اٹھا اور اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا تم بڑے بیوقوف ہو، ایسا وفد ہم نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا کہ جس کو جو ہے وہ کہا کھوج لگانے کے لیے کہا جائے اور یہاں پہ آئے اور آ کے جو ہے وہ اپنا دین مذہب بھول جائے اور نئے مذہب کے اوپر جو ہے وہ چل پڑے۔ تو وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا اچھا جیسے بھی ہے، ہمیں وہ دین پسند آیا، ہم اسی حق کی تلاش میں تھے، ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سلامتی ہو، سلام ہو تم پر، ہم جا رہے ہیں، ہم اراض منہ پھیر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں آیتیں ان کے اوپر، قالو کہتے ہیں، آمنا بہی، ایمان لائے ہم اس پر۔ آمنا علیحدہ اور نا متکلم ہم کے لیے، دو نون اکٹھی ہوئی تو اس کے اوپر شد ڈال دی گئی۔ قالو آمنا، کہنے لگے ایمان رکھتے ہیں، بہی اس کے اوپر، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے، من ربنا، ہمارے پروردگار کی طرف سے، انا کننا، بے شک تھے ہم، من قبل ہی، اس سے پہلے ہی، مسلمین، فرما بردار، اسلام لانے والے۔ جب پڑھی جاتی ہیں، کیسے پڑھی جاتی ہیں؟ دیکھیے اسی بات کو دیکھیے، اگر ہم سورہ صاف میں جو ہے وہ
وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما ما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے توراۃ اس کی، ومبشرا، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ساتھ رسول کی، یاتی، وہ آئے گا، من بعدی، میرے بعد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول، ایک تو یہ جو تمہارے ہاتھوں میں جو ہے توراۃ ہے، اس توراۃ کی تصدیق کرتا ہوں۔ دیکھیے ہر کتاب نے پچھلی کتاب کی تصدیق کی کہ ہاں وہ اللہ کی تھی۔ نئی کتاب کب اتری؟ جب پہلی کتاب جو ہے وہ قابل عمل نہیں رہی، لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے اتنی زیادہ باتیں شامل کر لی کہ وہ دین کا حلیہ، دین کی شکل جو ہے وہ بگڑ گئی، جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو اس کی تصدیق کی اور کہا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں ساتھ ایک رسول کی، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر جو انجیل اتری، اس انجیل میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ کی بشارت دی جائے، وہ دے دی گئی۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب آ گئی ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، قالو، کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وہی بات ہے کہ ایک چیز کو پہلے جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، جب وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کل ہی ہم نے پڑھا تھا سحران تظاہرا، کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مددگار ہیں، وہ اس کی بات کرتی ہے، وہ اس کی بات کرتی ہے، دونوں تو ہمیں جو ہے ان دونوں میں سے کچھ نہیں، ہم کسی چیز پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ خوشخبری تھی جو کہا گیا نا، انا کننا من قبل ہی مسلمین، کہ بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے، ہمیں تو یہ خوشخبری جو ہے وہ اس سے پہلے مل چکی ہوئی تھی کہ محمد نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے لوگ مدینے میں آگے بس گئے تھے، اسی لیے جگہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے جو ہے وہ یہود جو ہے وہ ڈرایا کرتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، وہ ڈرایا کرتے تھے۔ کیا ڈرایا کرتے تھے؟ کہ اچھا ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، ہماری کتابوں کے مطابق اس نے آگے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، اس وقت ہم جو ہے وہ اوس و خزرج کو وہ کہا کرتے، اس وقت ہم گن گن کے بدلے لیں گے۔ کس بنا پہ یہ سب کچھ کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔ اور جب آ گیا، فلما جاءہم البینات، جب آ گیا ان کے پاس وہ ساتھ کھلی نشانیاں لے کے، قالوا ھذا سحر، یہ کھلا جادو ہے، ہم نہیں مان رہے۔ سارے انبیاء کرام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ یہ تو جادوگر ہیں، یہ دونوں بھائی تو اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ چھوٹا کریں اور ہمارا تخت سنبھالیں، اور تخت سنبھال کے یہاں پہ جو ہے خود حکومت کریں۔ قالو، کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، بے ایمان رکھتے ہیں ہم اس کے اوپر، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے ہمارے پروردگار سے۔ ورقہ بن نوفل نے کیسے پہچان لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ کیسے جو ہے وہ اس وقت کہہ دیا تھا کہ بھتیجے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تک تیرے شہر والے تجھے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ تو بڑے حیرانی سے پوچھا کہ مجھے کیسے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا بھتیجے تم سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے پہچان کے فوراً، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، ان کے والد جو ہے وہ جس وقت وہ بھی یہود کے علماء میں سے تھے، وہ جب وہ اور ان کا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے کہ دیکھیں جا کے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں جس کے اوپر نبوت اتری ہے، اب مل کے آئیں، کیا یہ وہی ہے جس کی نشانیاں تو رات میں ہمیں ملتی ہیں؟ گئے، جا کے جو ہے وہ ملے، مل کے جو ہے واپس آئے۔ چھوٹا بھائی بڑے سے پوچھتا بھائی جان کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بندہ وہی ہے، یہ نبی وہی ہے جس کی ہمیں نشانیاں، لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے۔ ایک طرف سے عبداللہ بن سلام ہے، فوراً سے پہلے ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت صفیہ، یہ جس وقت غزوہ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ، یہ غالباً خیبر کا واقعہ ہے، اس وقت جو ہے یہ لونڈی کی شکل میں آئی تھی اور آپ نے آزاد کر کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ شادی فرمائی تھی، نکاح فرمایا تھا آپ نے۔ تو ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم نے اس لیے نہیں ماننا کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں اترا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں اترا ہے، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان کے اوپر، انہ الحق من ربنا، بے شک یہ حق ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے، انا کننا من قبل ہی مسلمین، بے شک ہم اس سے پہلے جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ اب اولئک یؤتون، وہی وہ لوگ ہیں جن کو عطا کیا جائے گا، جن کو دیا جائے گا، اجرہم، اجر ان کا، مرتين، مرہ مرورن سے، میم رے رے،
क्या माना क्या होता है इसका? दुगना, दोहरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 लोग ऐसे होंगे जिनको दोहरा अजर मिलेगा। एक वो जो किसी नबी की तालीमात के ऊपर जो है वो अमल करते थे, जैसे ही मैं आया उन्होंने उस नबी की तालीमात के अमल करते छोड़ के मेरे ऊपर ईमान ले आए। एक उस नबी की तालीमात पर अमल करने का अजर मिलेगा, एक मेज पे ईमान लाने का ईमान लाने का जो है वो अजर उनको मिलेगा, दोहरा अजर मिलेगा। एक उस गुलाम को, जिस गुलाम ने अपने आका के साथ वफादारी निभाते हुए अल्लाह के अहकामात को से पश्त नहीं डाला, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करता रहा। एक अपने आका की फरमाबरदारी का, एक अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी का। और एक उस शख्स को, जिस शख्स के पास एक लौंडी थी, उस लौंडी को जो है वो उसने तालीम व तरबियत दी, तालीम व तरबियत अच्छी दे के उसको आज़ाद किया और आज़ाद करके उसके साथ निकाह किया, उसको जो है वो दोहरा अजर मिलेगा। तो ये 3 लोग हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको दोहरा अजर जो है वो दिया जाएगा। तो पहले वो लोग जो उस वक़्त तौरात और अंजील के ऊपर ईमान रखते थे, हक की तलाश में थे, जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए फौरन से पहले आप पे ईमान ले आए। उन्हीं लोगों के बारे में कहा गया है उलाइका यूतून अजरहुम, उनको अजर दिया जाएगा उनका मर्रतैन, दोहरा, बिमा सबरू, बसबब इसके कि उन्होंने सब्र किया, वो ढूंढते रहे हक की तलाश में, उन्होंने जो है वो फोश कामों की तरफ, उन्होंने जो है वो उन चीज़ों की तरफ, उन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं किया, हक ढूंढते रहे वो। बिमा सबरू, बसबब इसके कि सब्र किया उन्हें। वह यदरऊन लफ्ज़ किससे? दरउन से, इसका माना होता है दूर कर देना किसी चीज़ को, दफा कर देना किसी चीज़ को। या अलामत मज़ारे लगा हुआ है यहाँ पे, वानून जमा के लिए इस्तेमाल हुआ, वह यदरऊन, और वो दूर करते हैं, वानून जमा के लिए, बिल हसनात, भलाई के साथ, अस्सय्यिअत, बुराई को। अगर कोई उनको गाली देता है तो वो गाली का जवाब गाली से नहीं देते। अगर कोई उनके ऊपर तशद्दुद करता है तो उसका जवाब जो है वो तशद्दुद से या उस लड़ाई से नहीं देते। वमिम्मा, और बिल हसनात, भलाई, सय्यिअ, बुराई, बदी, वमिम्मा, मिन मा, और उसमें से जो रज़क़नाहुम, रिज़्क़ दिया हमने उनको, युनफिकून, वो खर्च करते रहते हैं। ये हैं वो लोग जिनके बारे में फरमाया गया, जिन्होंने कहा कि हम इससे पहले ही फरमाबरदार थे, उनको दोहरा अजर मिलेगा उनको। और फिर आगे उनकी खसूसियात, उनके खसाइस बयान किए गए हैं कि ये कौन लोग हैं। पहली बात बिमा सबर, जिन्होंने सब्र किया। दूसरी बात है वे यदरऊन बिल हसनत सय्यिअ, जिन्होंने भलाई के साथ बुराई को जो है वो दूर किया। व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उन्हें दिया, युनफिकून, और वो खर्च करते हैं। व इज़ा समिउल लग़व, लगव किसको कहते हैं? फोश बात को। हर वो बात जो कुरान और सुन्नत से हटी हुई है वो इस कैटेगरी में फाल कर जाती है। और जब वो लगव बात सुनते हैं, जैसे मैंने इसकी शान नुज़ूल बताई कि अबू जहल वगैरह ने जब वो आगे कहा तुम कैसे बेवकूफ़ हो, ऐसा वफद जो है वो मैंने कभी नहीं देखा हमने कि जो आए घर से जो है वो कुछ चीज़ का पता करने आए और अपने आबाई मज़हब को छोड़ के नए मज़हब में जो है वो शामिल हो जाए। तो ये वो लगव बात है। वैज़ा समेउ, और जब वो सुनते हैं, समय से वाल जमा के लिए, अल्लग़व, लगव बात, आरज़ू, आरज़ू, मुंह फेर लेते हैं, इराज करते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं, अनहु, उससे। और वो क्या कहते हैं? कालू लना आमालुना, लिए हमारे अमाल, वलकुम आमालकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। वही बात है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरे लिए तेरा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। हम तुझसे नहीं उलझते, हम जो है वो तुझसे जो है वो दूर ही जो है वो रहना पसंद करते हैं। सलामुन अलैकुम, यहाँ पे सलाम तहिया वाला सलाम, खुशी वाला सलाम, सलामती वाला सलाम नहीं है। यहाँ पे वो चिढ़ के कह देना अच्छा सलाम अलैकुम, ये वो सलाम है। सलामुन अलैकुम ला नबतगील जाहिलीन, नबतगी लफ्ज़ किससे है? इब्तिगा, उनसे। इब्तिगा का माना क्या होता है? तलब करना, ख्वाहिश करना, चाहना किसी का। नून जो है वो यहाँ पे अलामत मज़ारे इस्तेमाल हुआ। हम जाहलों से मिलना पसंद नहीं करते, हम जाहलों की ख्वाहिश नहीं रखते, हम जाहलों से नहीं उलझते, सलाम होता ये कह के जो है वो चल देते हैं। ये उन लोगों के खसाइस हैं जो अल्लाह के जो है वो प्यारे बंदे हैं, जिनको अल्लाह ने जो है वो दोहरा अजर अता फरमाया। एक दफ़ा फिर तर्जुमा देख लीजिए, वलक़द वस्सलना लहुमुल कौल, और तफसील से हमने उनके लिए जो है वो कौल, कुरान जो है वो हमने बयान किया, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि उससे नसीहत पकड़ सकें। देखिए कुरान हर चीज़ को खोल कर हमें बयान कर रहा है। हम समझना ना चाहें तो एक अलग बात है, हम उसके पीछे ना चलना चाहें, क्योंकि हमने दुनियावी तौर पे बहुत से बुत तराश रखे हैं। दुनिया क्या कहेगी? सबसे बड़ा बुत। लोग क्या कहेंगे? दूसरा बड़ा बुत।
بیوی کیا کہے گی؟ ایک اور بت. اولاد کیا کہے گی؟ ایک اور بت. یہ ہم نے وہ بت تراش رکھے ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں. اگر ہم نصیحت ہی نہیں پکڑیں گے. دیکھیے قرآن ہمارے لیے جو ہے وہ کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. باقی جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے وہ جو ساری اس کی ساری طاغوت کی باتیں ہیں, وہ شیطان کی باتیں ہیں. شیطان جو ہے وہ ہمیں ٹریپ کر رہا ہے. تو ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں, ہم نے تفصیل وار بیان کر دی ہیں, ہم نے پہ در پہ. ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ قصے بار بار کیوں آتے ہیں؟ 700 دفعہ نماز کا حکم آیا, کتنی پڑھتے ہیں ہم؟ کتنی کے پڑھتے ہیں ہم اس سے؟ تو یہ جو بار بار بیان کرنا ہے وہ اس لیے تاکہ تمہیں عقل آ جائے, تم نصیحت پکڑ لو, تم سیدھا راستہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لو. اس لیے بار بار قصے سنائے جاتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ فلاں قوم نے بھی کیا تھا, اس قوم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا, اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب آ سکتا ہے. اس لیے بیان بار بار بیان کیے جا رہے ہیں. ایک چیز اگر جو ہے وہ کہیں پہ مبہم ہے تو دوسری آیت اس کی مدد کے لیے جو ہے اس کے ساتھ ہے, اس کو کھول کے بیان کر رہی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے, لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ نصیحت پکڑ سکیں. تو یہ قرآن بھی جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کا راستہ دکھاتا ہے. دیکھیے ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اور ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ اس کی انگلی چھوڑ کے جو ہے وہ ہم جہنم کی طرف. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حالت تو یہ ہے کہ ایک آگ جل رہی ہے اور لوگ پروانوں کی مانند اس میں جو ہے وہ جلنے کے لیے کود پڑ رہے ہیں, اور میں ان کی کمر سے کھینچ کے ان کو پیچھے کر رہا ہوں. تو یہ قرآن اسی لیے ہے کہ تمہیں نصیحت پکڑ سکو, تم سیدھا راستہ لے سکو. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ, اس سے پہلے وہ جن لوگوں کو دی ہم نے کتاب, ہم بہ یؤمنون, وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, اور جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں, تلاوت کی جاتی ہیں, قالوا, کہتے ہیں, آمنا بہ, ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر, انہ الحق, بے شک حق ہے یہ, من ربنا, ہمارے پروردگار کی طرف سے, انا کننا من قبلہ مسلمین, ہم تو اس پہ پہلے ہی ایمان رکھتے تھے. اولئک یؤتون, اور وہی لوگ ہیں جن کو دیا جائے گا, اجرہم, اجر ان کا, مرتین, دگنا, دوہرا اجر دیا جائے گا. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی 40 سال کی عمر تک کوئی کچھ نہیں تھا. اب تو حق کی تلاش میں تھے. اب غار حرا میں جا کے جو ہے وہ مراقبے کیا کرتے تھے. اب ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ حق کدھر ہے, کیونکہ آپ کو وہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا لوگوں کا جو ہے وہ خانہ کعبہ میں بتوں کو رکھ کے ان کی پوجا کرنا, شرک کرنا, شرابیں پینا, زنا کرنا, فحاشیاں کرنا. آپ تو اس سے بہت دور رہنے والی شخصیت تھے, حق کی تلاش میں ہوتے تھے آپ کی. ان کا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا, مرتین, دگنا اجر ان کو ملے گا, بما صبروا, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال صبر کیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسی یہود کے بڑے عالم تھے, اسی علماء میں سے رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان لغو باتوں کی طرف نہیں گئے, حق کی تلاش میں چلتے رہے. جیسے ہی حق نظر آیا فوراً سے پہلے لپک کے جو ہے اس حق کا پلو جو ہے وہ پکڑ لیا. ان کے صبر, یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, اور وہ دور کرتے ہیں بھلائیوں کے ساتھ بدیوں کو, وہ نیک کاموں کے ساتھ جو ہے برے کاموں کو دور کرتے ہیں. لوگ ان سے الجھتے ہیں, لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں, وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے, وہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں, وہ اراض کر لیتے ہیں ان سے. وَيَدْرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, اور وہ دور کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ برائی کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو دیا ہم نے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. دیکھیے جو بات بار بار انفاق کی ہوتی ہے نا, رزقناہم, جو ہمیں دیا گیا ہے یہ امانت کے طور پہ دیا گیا ہے. ہمیں اللہ نے ٹرسٹی بنا دیا ہے کہ یہ تیرے پاس اتنے پیسے ہیں, اس میں سے اتنے تو نے خرچ کرنے ہیں اپنی ذات کے اوپر, اس کے بعد تو نے اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنے ہیں, اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے ہیں, اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرنے ہیں, آپ نے مسکینوں پہ خرچ کر, یتیموں پہ خرچ کرنے, مسکینوں پہ, راہ کے مسافر کے لیے. تو اللہ نے ہمیں کر کے حساب بھی بتا دیا کہ کس کے اوپر تم نے کیا کیا خرچ کرنا ہے. اور پھر یہ مما رزقناہم, جو ہم نے دیا ان کو. ہمارے ہاں ادھر سے 4 پیسے آ جائیں, اچھا میں نے MBA کر لیا تھا, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تھا, میں نے یہ کر لیا تھا, یہ میری قابلیت ہے, مجھے یہ نوکری فلاں نے دلوائی تھی, تو اس کا ہم اللہ کا شکر. یہاں پہ تو بار بار جو کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے رزقناہم ینفقون, جو ہم نے دیا ہے ان کو. تو جس نے دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. دیکھیے اگر کسی کو نہیں دیا یا کسی کو دیا ہے, کسی کو بہت زیادہ دیا ہے, اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے, اور جس میں نہیں دیا اس میں کوئی خامی بھی نہیں ہے.
یہ اللہ کی بانٹ ہے، یہ اللہ کی ونڈ ہے جو اللہ نے جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں، عَرَضُوا عَنْهُ، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اس سے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنی دنیا میں خوش ہیں۔ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، ہم جاہلوں کی چاہ نہیں رکھتے۔ دیکھیں قرآن کا ہر حرف جو ہے ہمیں جو ہے وہ اس راہ پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہم نصیحت پکڑیں۔ اب کتنا ہم اس قرآن کو اپنے پلے باندھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن کو ایک عجوبہ کتاب بنا کے رکھ دیا ثواب کے لیے، ہم نے اس کو رکھ دیا صرف اور صرف عملیات کی کتاب بنا کر، ہم نے اس کو وظائف کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ رمضان میں کتنا کا سمجھنے کی کوشش کیا ہم نے اس کو قرآن کو، ہم نے 4 پڑھ لیے 6 پڑھ لیے تاکہ ہم بڑک مار سکیں، اچھا میں نے پڑھ لیا اتنا۔ اس پڑھ کے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ پڑھنے سے ہر حرف پہ نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں دی گئی اگر مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی تو پھر میں اس کو جتنا مرضی پڑھتا جاؤں، مجھے کیا اس کا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہوگا۔ اگر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرسکرپشن کے مطابق جو ہے وہ میں دوائی نہیں لوں گا، میں پرہیز نہیں کروں گا، تو کیا مجھے اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے دوائی کچھ لکھی ہے، میں کچھ اور لیتا رہوں، اس نے پرہیز کچھ اور لکھا ہے، میں کچھ اور کرتا رہوں، کوئی مجھے فائدہ دے گا؟ اسی طرح جب قرآن جو ہمیں بتاتا ہے، جب ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس قرآن کو نہ سمجھنے سے اس وقت جتنی خرافات ہم میں آ چکی ہوئی ہیں، جتنی برائیاں ہم اپنے آپ میں جو ہے وہ انڈیل چکے ہوئے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ ہم قرآن کو پکڑ لیں، ہم قرآن کو سمجھیں، اور جیسے جیسے ہم قرآن کو سمجھتے جائیں گے، یقین کیجئے ہمارے دماغ کی کھڑکیاں جو ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی، ہم کچھ بھی کرنے لگیں گے، قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، یہ تو حکم نہیں دیا تھا میرا۔ اور پھر بات یہ ہے کہ یہ قرآن یہ تو ہے کہ ہمیں سارے کا سارا جو ہے وہ دین میں شامل ہو جانا ہے۔ اسلام میں سارے کے سارے شامل ہونا یہ پارشل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے 4 باتیں قرآن کی مان لی، 2 باتیں اپنی زندگی کی کر لیں۔ اللہ کو جو ہے وہ جو غلامی چاہیے وہ ٹوٹل اوبیڈینس چاہیے، پارشل اوبیڈینس نہیں چاہیے۔ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل سے انشاءاللہ کلاس 5:20 پہ جو ہے ہوا کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔